بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. محترم سامعین، تاریخ تحفظ اسلام کے تحت ہونے والے آج کے ہفتہ وار اجتماع میں جس موضوع سے دو چار باتیں کرنی ہیں، اس موضوع کا نام ہے دوزخ عذاب عظیم کا گھر ہے. دوستو، مولا کریم بندہ ناچیز کا دل، دماغ، زبان غلطی سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت نے 28واں پارہ سورۃ التحریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، کہ جس آگ کا بالن، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس آگ کا بالن انسان اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرمایا کہ اس پر، یعنی اس آگ پر سخت کڑے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ٹالتے، اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں. اب یہاں پر ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو
اے ایمان والو، مردوں کو حکم ہے. مردوں کو حکم کیوں فرمایا؟ اس لیے مردوں کو حکم فرمایا کہ مرد حاکم ہے گھر میں، پورے گھر کا افسر ہے مرد. گھر کے حاکم یہ جیسے گھر کو چلانا چاہتا ہے ویسے چلا سکتا ہے. چاہے تو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، چاہے تو جانے دے، چاہے تو خود اپنے شوق سے دھکیلے جہنم کی آگ کی طرف. لیکن پوچھا جائے گا اس سے کہ ہم نے تمہیں گھر کا سربراہ بنایا تھا، گھر کا حاکم بنایا تھا، گھر کا افسر بنایا تھا، تمہیں ہم نے بیوی دی، تمہیں ہم نے اولاد دی ہے، بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں دیے ہیں، بتا کیا کھیل کھیلتا رہا ان کی زندگی کے ساتھ؟ کیا کرتا رہا تو نے؟ ان کی آخرت کے لیے کیا بنایا ہے؟ سارا حساب و کتاب ہوگا. کیوں؟ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ دوزخ ہیبت ناک ایک جیل خانہ ہے. دوزخ زہریلے سانپوں اور بچھوؤں کی جگہ ہے، جو سرتا سر تکلیف اور رنج کا مقام ہے. دوزخ وہ جگہ ہے کہ جہاں کا لباس اور بچھونا آگ کا ہوگا. آگ کا لباس بھی آگ کا ہوگا اور بچھونا بھی آگ کا ہوگا. دوزخ وہ مقام ہے کہ جہاں پینے کے لیے پیپ اور کھولتا پانی دیا جائے گا. دوزخ وہ بلائے عظیم ہے کہ جس کا کھانا گلے میں پھنس جائے گا. دوزخ وہ قید خانہ ہے کہ جہاں کسی کی کوئی فریاد نہیں سنے گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی کی وہاں عزت کی جائے گی. ذلت اور رسوائی کا مقام ہے دوزخ. ذلت اور رسوائی کا مقام ہے. لیکن ایمان والے جن کو حکم ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا بالن، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اور جو ایمان والے خود بھی بچ گئے، اپنے گھر والوں کو بھی بچا گئے، مولا کریم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. کہ جہنم ایک عذابوں کا گھر ہے. آج اس دنیا میں آئے، بھول گئے جہنم کے عذاب کو، بھول گئے آخرت کو. دنیا میں آئے بس جائیدادیں ہیں اور دولت ہے اور کیا جناب علی کاروبار، کوٹھیاں، بنگلے کماتے جا رہے ہیں. کوئی فکر نہیں ہے آخرت کی، نہ ہی اپنی آخرت کی فکر، نہ اپنی اولاد کی آخرت کی فکر، نہ اپنے گھر والوں کی آخرت کی فکر. معلوم ہوتا ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے اس سے ہر چھوٹے چھوٹے فرد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. بتا تو نے یہ کیا کیا ان کی زندگی کے ساتھ، اس کو کس راستے پر چلایا تھا، تو نے اس کا کیا فرض ادا کیا تھا، کیا تو نے ان بچوں کو دین پڑھایا،
کیا تو نے ان بچوں کی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کی؟ کیا ان بچوں کو رزق حلال کھلایا؟ کیا تو نے ان بچوں کو دین کے مطابق ان بچوں کی پرورش کی؟ سب سوال ہوں گے۔ اس لیے مولا کریم نے واضح طور قرآن کریم میں فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یاد رکھیے گا کہ مولا کریم نے اس آیت کریمہ میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، 3 چیزوں کا ذکر۔ ایک، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ دوسرا یہ بتایا گیا کہ جو جہنم کی آگ ہے نا، جہنم کی آگ، وہ آگ ایسی نہیں ہے کہ جیسے دنیا کی آگ ہوتی ہے، لکڑیوں کے اوپر جلتی ہے، بس جلتی رہتی ہے۔ نہ، جو جہنم کی آگ ہوگی اس کا بالن کوئی لکڑیاں نہیں ہے، نہ ہی کوئی تیل پٹرول، بلکہ اس کا بالن 2 چیزیں ہوں گی، ایک انسان، دوسرے پتھر۔ یہ 2 چیزیں اس جہنم کی آگ کا بالن ہوگی۔ اور تیسری چیز مولا کریم نے فرمایا کہ اس جہنم کے اوپر ہم نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں وہ سخت طبیعت کے ہیں، سخت مزاج ہیں، رحم نہیں ہے ان میں، کوئی رحم نہیں ہے ان میں، وہ سخت طبیعت کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسی جہنم کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ پہ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کفر کرے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ دوزخ والے ہیں اور ان کو ہمیشہ اسی دوزخ میں رہنا ہوگا۔ اور اس آیت سے کئی لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں چھٹو یار ہم نماز نہیں پڑھتے، دیکھا جائے گا، قبر آئے گی تو دیکھا جائے گا، یار ہم نے سنا ہے کہ ہمارے نبی بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں، ہمیں بچا لیں گے۔ لیکن قرآن کا وہ بھی تو فیصلہ ہے نا کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم کس چیز کے سبب جہنم میں جل رہے ہو، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے تھے مسلمان لیکن فسق و فجور اتنا کیا ہے کہ جہنم کے عذاب کے مستحق ہوئے ہیں۔ جس نے نماز کو چھوڑا جہنم کی آگ کو وہ بھی چھوئے گا، جس نے کسی کا حق کھایا جہنم کی آگ کو وہ بھی چھوئے گا، جس نے اپنی اولاد کی تربیت دین کے مطابق نہیں کی جہنم کی آگ کو وہ بھی چھوئے گا، جس نے کسی کا حق کھایا ہے جہنم کی آگ کو وہ بھی چھوئے گا ضرور۔ وہ رحم فرما دے تو اور بات ہے، غفور رحیم ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بے نیاز ذات ہے، لیکن اس کا قانون ہے، عدل ہے، قانون ہے اس کا۔ اور ایک اور جگہ پہ اسی جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے قرآن نے فرمایا کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق، سورۃ حج کے اندر فرمایا کہ جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے، جب گھٹن کے سبب جہنم کی آگ سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں لٹا دیے جائیں گے، حکم ہوگا کہ چکھو آگ کا عذاب۔ کیونکہ کچھ کفار ایسے ہوں گے کہ وہ اس وقت کہیں گے کہ ہم نکل جائیں اس جہنم کی آگ سے، گھٹن ایسی ہوگی
کیونکہ جہنم کے اندر جو لباس ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا، جوتے آگ کے، ارد گرد اوپر نیچے سب آگ ہی آگ، جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ انسانوں اور پتھروں سے وہ بھڑک اٹھتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے 70 جز میں سے ایک جز ہے، 70 جز میں سے ایک جز ہے جہنم کی آگ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ 1000 سال جلائی گئی، 1000 سال جلائی گئی، بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ 1000 سال کے بعد وہ آگ سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1000 سال جلایا گیا، بھڑکایا گیا۔ 1000 سال بھڑکانے کے بعد وہ آگ سفید ہو گئی، پھر اس کو 1000 سال بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ وہ آگ بالکل سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی، سیاہ تاریک، آگ کی آگ اور اندھیرے کا اندھیرا، کوئی پتہ نہ چلا، اتنی سخت تاریک اور اتنی سخت سیاہ ہو گئی کہ دنیا کی کوئی چیز اس جیسی سیاہ ہے ہی نہیں، اتنی سیاہ اور اتنی سخت۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بچو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کا بالن انسان اور پتھر ہے۔ کافر تو اس میں ہمیشہ جلیں گے ہی جلیں گے، جائیں گے ہی جائیں گے، وہ کافروں کا ٹھکانہ اور گھر ہے۔ لیکن مسلمانوں، تمہیں اللہ کا قرآن پکارتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کا بالن انسان اور پتھر ہے۔ کس دنیا میں تم ڈوب گئے ہو؟ یہ رنگ رنگیلی دنیا اور اس کے رنگوں میں تم ایسے ڈوبے کہ جہنم کی آگ کو بھول گئے۔ اللہ قرآن کریم میں واضح طور پہ بیان فرماتا ہے، ایمان والو یاد رکھو، بچو اور بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اس آگ سے، جہنم کی آگ۔ ایک جگہ پہ سورۃ عنکبوت کے اندر اللہ کا قرآن فرماتا ہے اسی آگ کے بارے میں، فرمایا یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس دن ڈھانپے کا عذاب ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور فرمائے گا کہ چکھو اپنے کیے ہوئے کا مزہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ، اوپر بھی جہنم کی آگ، پاؤں کے نیچے بھی جہنم کی آگ، ارد گرد سب جہنم کی آگ، اور اس آگ کے اندر نہ تو کوئی فریاد سننے والا ہوگا، نہ ہی اللہ کے سوا اور کوئی کہاں وہاں کوئی بچانے والا ہوگا اس آگ میں، نہ ہی کوئی فریاد سننے والا ہوگا تمہاری۔ لہذا وقت ہے یہ کہ دنیا میں تم آئے ہو، یہ بہت بڑا ٹائم دیا گیا ہے، بہت بڑا ٹائم دیا گیا ہے دنیا میں آ کر، تاکہ تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ خود بھی نیکی کے راستے پہ چل پڑو،
اپنی اولادوں کو بھی نیکی کے راستے پہ چلاؤ۔ اب تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نہیں یار بس یہ مولوی ایسے ڈراتے رہتے ہیں۔ یہ مولویوں کا ڈرانا نہیں ہے، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے، اللہ کا قرآن، اور قرآن وہ کتاب ہے جو قیامت تک نہ کوئی اس کو بدل سکا ہے نہ یہ بدلے گی۔ زمانے بدل جائیں گے لیکن رب کا قرآن کبھی نہیں بدلے گا، رب کا قرآن کبھی نہیں بدلے گا۔ اس اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر حکم فرمایا اور اس جہنم کی آگ کا ذکر فرمایا تاکہ تم خود بھی بچو اس جہنم کی آگ سے اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، ایک عورت جہنم میں گئی تو اس کے ساتھ 4 مرد جہنم میں جائیں گے۔ ایک عورت جہنم میں گئی، اس عورت کا باپ بھی جہنم میں جائے گا، اس عورت کا بھائی بھی جہنم میں جائے گا، اس عورت کا شوہر بھی جہنم میں جائے گا، اس عورت کا بیٹا بھی جہنم میں جائے گا۔ عورت ایک گئی جہنم میں، 4 مردوں کو ساتھ لے کر جائے گی۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہے نا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں بیٹی عطا کی تھی، کیا شرعی پردہ دیا تھا بیٹی کو؟ کیا شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کو چلایا تھا، یا وہی انگریزوں والا آنکھ مار بھرکا پہنا کر بازاروں میں چلایا تھا؟ کیا اپنی بیٹی کو یونیورسٹی اور سکولوں میں رلایا تھا؟ کیا اپنی بیٹی کو دفتروں میں بٹھایا تھا؟ وہی بیٹی تیرے لیے جہنم کا بالن بنے گی۔ وہی بیٹی کہ جس کو دنیا کے اندر رہ کر تو نے جہنم سے بچا نہ سکا، جہنم سے بچا نہ سکا، بیٹی کی تربیت دین کے مطابق کر نہ سکا، وہی بیٹی تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ اگر شوہر ہے اللہ اس سے پوچھے گا بتا تجھے بیوی جیسی نعمت عطا کی تھی، کیا تو نے شرعی پردہ دیا تھا، شرعی برقع دیا تھا، کیا شرعی پردہ دیا تھا اسے؟ یہی بیوی شوہر کے لیے جہنم کا ایندھن بن رہی ہے۔ بیٹی باپ کے لیے، بہن بھائی کے لیے، بھائی سے سوال ہوگا بتا تو بھی تو گھر میں رہتا تھا، مرد تھا اور مرد حاکم ہوتے ہیں، بتا تو نے کون سی تربیت کی تھی دین کے مطابق؟ کیا پردہ دیا تھا؟ کیا بچی کو دین پڑھایا تھا جو اس پر فرض ہے؟ جو ABC پڑھاتا رہا، الف سے انار تے بے بکری تے تختی سے سمر جیم جہاز، ساری زندگی پڑھاتا رہا، بتا کبھی اس بیٹی کو الف سے اللہ بھی پڑھایا ہے، بے سے بسم اللہ بھی پڑھایا ہے؟ کیا تربیت کی ہے تو نے؟ اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا ہے نا کہ ایک عورت جہنم میں گئی 4 مردوں کو ساتھ لے کر جائے گی۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس لیے فرمایا، مردوں کو حکم ہوا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں تو کسی کا خیال ہی نہیں ہے کہ کوئی آگ ہے، ہم سے کوئی حساب کتاب ہوگا، ہم سے کوئی پوچھنے والا ہے، ہم سے پوچھا جائے گا، قبر میں جائیں گے کیا جواب دیں گے وہاں پہ؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ زندگی صرف 3 سانس کا نام ہے، صرف 3 سانس کا۔ ایک وہ سانس جو لے رہے ہیں، ایک وہ سانس جو لے لیا ہے، دوسرا لے رہے ہیں، تیسرے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ زندگی صرف اتنی ہے، تو بتا کیا بنے گا قبر میں؟
کوئی تو پوچھے گا، سوال کرے گا، تو جو مرد تھا تو سوال ہوگا سارے پریوار کے بارے میں تجھ سے، بتا کیا جواب دے گا؟ بس میں نے پیٹ پالا تھا ان کا، ان کے دکھ سکھ کا خیال کیا تھا، بس اتنا بتائے گا؟ جو اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بتا تو نے کون سی پرورش کی تھی، کیسے بچانے کا سوچا تھا؟ وہاں تو سوال ہوگا۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکاہ شریف کی حدیث مبارک ہے، صفحہ نمبر 502 کے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہم من تاخذہ النار الی کعبیہ ومنہم من تاخذہ النار الی رکبتیہ ومنہم من تاخذہ النار الی حجزتہ ومنہم من تاخذہ النار الی ترکونہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دوزخی لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کے اندر ہوں گے، بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کو آگ پکڑے گی ٹخنوں سے، یعنی ٹخنوں تک جہنم کی آگ کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور بعض ان میں سے ایسے ہوں گے کہ جو زانوں تک جہنم کی آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور بعض ان میں سے ایسے ہوں گے کہ کمر تک جہنم کی آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور بعض ان میں سے ایسے ہوں گے کہ جو سارے کے سارے جہنم کی آگ کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ حضرت نعمان بن بشیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اہون اہل النار عذابا من لہ نعلان وشراکان من نار یغلی منہما دماغہ کما یغلی المرجل ما یرا ان احدا اشد منہ عذابا وانہ لاہونہم عذابا۔ مشکاہ شریف صفحہ نمبر 502 پہ احادیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سب دوزخیوں میں سے آسان عذاب والا، جس کے اوپر تھوڑے سے تھوڑا عذاب ہوگا، وہ آدمی ہوگا کہ جس کو جہنم کی آگ کے جوتے اور 2 تسمے اس کی جہنم کی آگ کے ہوں گے۔ سب سے تھوڑا عذاب جس کو دیا جائے گا، جو آگ کے جوتے اور آگ کے جو جوتوں کے تسمے ہوں گے، جب وہ آگ کے جوتے ان کے پاؤں کے اندر پہنائے جائیں گے نا، تو اس کے سیک، آگ کے سیک کی وجہ سے اس کے سر کے اندر جو دماغ ہے وہ کھولے گا، تو وہ بولے گا کہ یار مجھ سے زیادہ کسی کو عذاب ہی نہیں دیا گیا۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹا عذاب جس کو دیا جائے گا وہ یہ بولے گا کہ مجھ سے تو بڑھ کر عذاب ہی کسی کو نہیں دیا گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بہت بڑے دنیا دار، جس کی جائیدادیں، زمینیں، مال، مویشی، زیور، سونا، جس نے دنیا کے اوپر جناب علی بھلے ظلم کر کر کے کسی غریبوں سے چھینا ہے یا پھر اکٹھا کرتا رہا دنیا پہ، اپنی آخرت کے بارے میں سوچا نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس دنیا دار کو جہنم کی آگ کے اندر غوطہ دیا جائے گا، اور غوطہ دے کر پھر اس سے پوچھا جائے گا، بتا
تو نے کتنا مال رب کے راستے پہ لگایا تھا؟ کتنا مال اللہ کے راستے پہ لگایا تھا؟ کتنا وقت اللہ کے راستے پہ دیا تھا؟ کتنا ٹائم اپنے آپ کو چلایا تھا اللہ کے راستے پہ؟ اور پھر جب اس غوطہ دے کر نکالا جائے گا تو وہ جو دنیا کی آرام اور آرائش اور دنیا کی جو زندگی ہوگی وہ اس کو بھول جائے گا، اس ایک غوطے پر اس کو بھول جائے گا، اور پھر عرض کرے گا میرے مولا مجھے خبر نہیں تھی، کاش کہ ایک مرتبہ پھر بھیج دے دنیا پہ، میں چلا جاؤں تو پوری زندگی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، مولا صرف ایک مرتبہ بھیج دے۔ مگر کیا یار، جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس تو نہیں آنے والا۔ حقیقت حال ہے کہ دنیا والوں کو پتہ نہیں ہے دنیا والوں کو۔ آج میرے قاری صاحب مجھے بات کہہ رہے تھے کہ ہمارے ان پڑھ لوگ تھے ہمارے علاقے میں، ایک آدمی بھائی مجھے کہنے لگا کہ یار اگر رب کا قانون ہوتا نا کہ کچھ دنوں کے لیے قبر سے اٹھ کر یہ دنیا کی طرف چلے جاتے تو دنیا میں آ کر یہ اپنا سر سجدے سے اٹھاتے ہی نہ، سر سجدے سے اٹھاتے ہی نہ، مگر اس کا قانون ایسا ہے کہ دنیا میں جو وقت دیا ہے یہی وقت ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بچاؤ اس آگ سے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعود جبل من النار یتصعد فیہ 70 خریفا ویہودا ویہوی بہ کذالک فیہ ابدا۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 503 پر حدیث مبارکہ ہے۔ سعود ایک آگ کا پہاڑ ہے جس کا ذکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا۔ سعود ایک آگ کا پہاڑ ہے اور کافر کو اس آگ کے پہاڑ کی چوٹی تک، سعود پہاڑ کی چوٹی تک لے جایا جائے گا، اور یاد رکھیے گا اس پہاڑ کی چوٹی تک جاتے ہوئے 70 سال لگ جائیں گے، 70 سال، اور پھر وہاں سے جہنم کے اندر گرایا جائے گا، جہنم کی تہہ تک اس کو پہنچتے پہنچتے 70,000 سال لگ جائے گا، جہنم کی تہہ تک پہنچتے پہنچتے اس کو، اور پھر وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ تو دوست بات یہ ہے کہ کس غلط فہمی میں ہے تو، کس غلط فہمی میں ہے کہ تجھے یہ چیز بچا لے گی جہنم کی آگ سے؟ کیا تیار کیا ہے تم نے آخرت کے لیے؟ کیا ذہن میں خیال رکھا ہے کہ پوری زندگی گناہ کرتا رہا، پوری زندگی ہر قسمی گناہوں کے سمندر پار کرتا رہا؟ بتا کیا کچھ کیا ہے آخرت کے لیے؟ کیا کیا ہے آخرت کے لیے؟ کیا کچھ جمع کیا ہے آخرت کے لیے؟ جب قبر کے اندر سوار ہوگا بتا کیا کیا لے کر آیا ہے؟ یہ دنیا کی رات ہوتی ہے، اندھیری رات ہوتی ہے، بغیر روشنی کے چلا نہیں جاتا، اور وہ قبر جو سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہے، اندھیر کوٹھڑی، اس میں گزارا کیسے ہوگا؟ یہی نیک اعمال ہیں کہ جو دنیا سے کر کے جائے گا، جیسے قبر کے اندر جائے گا نیک اعمالوں کی وجہ سے قبر بھی روشن ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو دوست بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ وقت ہے نیک اعمال کرنے کا، یہ وقت ہے نیکی کے کام کرنے کا، یہ وقت ہے گناہوں سے توبہ کرنے کا،
اور اس وقت کو گنواؤ مت، غنیمت سمجھو اس وقت کو، کوشش کرو اپنے آپ کو نیکی کے راستے پہ چلانے کی، وقف کر دو اپنے آپ کو نیکی کے راستے کے لیے، انشاءاللہ العزیز پھر اسی نیک کام کے صدقے مولا کریم آخرت کو اس میں سنوار دے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کبھی نہیں سوچا میرا بیٹا رات ساری فلمیں دیکھتا رہتا ہے، کبھی نہیں سوچا میرا بیٹا سارا دن فلمیں دیکھتا رہتا ہے، سارا دن شریعت کے خلاف کرتا رہتا ہے۔ مجال ہے کہ باپ پوچھ لے اسے، بتا سارا دن کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے؟ جب باپ خود ہی نیکی کے قریب نہیں آتا تو پھر اپنی اولاد کو کیسے کہے گا؟ اللہ تو فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ۔ جو رب واضح طور پہ حکم فرما رہا ہے، کیا قبر میں وہ نہیں پوچھے گا؟ بس قبر میں یہ 5 روپے اللہ کے راستے پہ دینے پہ تیری بخشش ہو جائے گی، یہ 1 اینٹ اللہ کے راستے پہ دینے پہ تیری بخشش ہو جائے گی؟ کوئی نہیں پوچھا جائے گا تجھ سے کیا تو نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، کیا اپنی اولاد کو دین سکھایا ہے نہیں سکھایا، یا اپنی اولاد کو دین کے راستے پہ چلایا ہے یا نہیں پہ چلایا، یا اپنی بچیوں کی دین کے مطابق تربیت کی ہے یا نہیں کی، کوئی نہیں پوچھے گا تجھ سے۔ تو دوست یہ وقت ہے آج، بہتر ہے کل کے پچھتاوے سے آج کچھ کر جاؤ، بہتر ہے آج وقت ملا ہے اللہ کے راستے پہ اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو چلاؤ، قبل اس کے کہ تم پچھتاؤ۔ کل کا پچھتاوا کسی کھاتے کا نہیں ہوگا، کوئی کام نہیں آئے گا کل کا پچھتاوا۔ بہتر ہے آج اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔